بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہمیں پروگرام کے مطابق ڈاکٹرینل تصوف پر گفتگو کرنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گفتگو کی ایک سیریز کا آغاز کرنا ہے۔ اس میں صوفیہ کے بعض خیالات یا نظریات یا تھیوریز یا معارف جو بھی کہتے ہیں، وہ حقائق کی جگہ حقائق کا بیان بن جائیں۔ تو تصوف کی جس روایت میں حقائق کا عرفان اور حقائق کا بیان بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسے ہم ڈاکٹرینل تصوف کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس کو عارفانہ تصوف کہنا زیادہ درست ہوگا۔ تو جیسا کہ پچھلی گفتگوؤں میں بھی شاید آتا ہو کہ ایک صوفی اللہ سے تعلق میں آگے بڑھتے بڑھتے کبھی عارف بن جاتا ہے، کوئی صوفی اپنے نتیجہ سلوک میں عاشق بن جاتا ہے، اور کسی کے لیے نفس کا تزکیہ ہو کر شخصیت کے اخلاقی جوہر کا ابھر آنا اور مکمل ہونا اور عمل میں آ جانا اس کی منزل ہوتی ہے۔ یعنی تصوف کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک معرفت حق، یعنی جہاں صوفی عارف بنتا ہے۔ دوسرا محبت حق، اور تیسرا خشیت حق۔ تو تصوف کی تمام روایتیں انہی کے اندر ہیں۔ یعنی یہ صوفیہ نے اس طرف زیادہ توجہ دلائی کہ اللہ سے تعلق کے 3 انداز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بندگی میں کہ 3 بڑے جز ہیں جن سے آدمی اللہ کے ساتھ تعلق درست بنیادوں پر صحیح مقاصد کے ساتھ اور حقیقی نتائج کے ساتھ اسٹیبلش کرتا ہے۔ وہ 3 آپ کہیں تو وہ بندگی کی 3 بنیادیں کہہ لیں انہیں، یا یہ کہ حق تعالی سے تعلق کی 3 الگ الگ شرطیں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر اس کے تعلق کا جو فیضان ہوتا ہے وہ ان 3 ذرائع سے ہوتا ہے۔ مطلب اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں درست ہوگا۔ وہ 3 بنیادیں یا 3 بیسک پرسپیکٹیوز ہیں: معرفت، محبت اور خشیت۔ یعنی اللہ سے ہمارا جو بھی ذہنی، قلبی اور عملی تعلق ہے وہ ان 3 کیٹیگریز میں ہے۔ بعض میں معرفت کا چینل دیگر 2 چینلز پر غالب ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں بیک آن موجود ہوں گے تو اللہ سے تعلق قابل اعتبار ہے، لیکن ہمارے اپنے اپنے مزاج کی رعایت سے، ہماری ذاتی اور ذوقی ترجیحات کے حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان تینوں ذرائع، ان تینوں وسائل کو اپنی دسترس میں رکھتے ہوں، لیکن استعمال میں کوئی ایک چینل زیادہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان تینوں میں سے ایک چینل باقی 2 کی موجودگی کے باوجود ان پر غالب ہوتا ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ ان تینوں چینلز میں ایک انٹر ایکٹیو فضا ہے
تو اکثر ان تینوں میں سے ایک بقیہ دو کے مقاصد اور بقیہ دو کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ جامع تعبیر ہے. تو صوفیہ کی جس روایت میں معرفت کا روزن زیادہ کھلا ہوا ہے، یا جن کا تعلق باللہ معرفت کی زیادہ بڑی بنیاد پر قائم ہے، انہیں عارف کہا جاتا ہے. عارف کہتے ہیں حق کی حضوری میں ایسی ذہنی شدت پیدا کر دینا کہ خود ذہن اللہ کی پریزنس میں چلا جائے. تو اگر ذہن اللہ کی پریزنس میں چلا گیا اور اس پریزنس کو اپنے لیے بامعنی، افیکٹو اور چیزوں پر اپلیکیبل بنا لیا، تو وہ عارف ہے کہ جو حق کو سمجھتا ہے انسانی سمجھ کے منتہا پر پہنچ کر، اور حق کو سمجھنے کی بدولت وہ حق کی معرفت کو خلق کی حقیقت بنا لینے پر قادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس معرفت کے نتیجے میں اللہ سے تعلق کی دیگر دو شرطیں یعنی محبت اور خشیت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے. ابھی ہم اس کی ذرا سی تفصیل میں جائیں گے. تو جن کا ڈسپلن یا جن کا ذوق محبت کا ہوتا ہے، وہ لوگ، وہ سالک اپنی منزل پر پہنچ کر عاشق کہلاتا ہے. اور اللہ کی طرف چلنے والا اگر اللہ سے ڈرنے کی حالت کو اس کی معرفت اور محبت پر غالب رکھتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب مجاہدہ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو شریعت پر اس کی تمام فارمز کے ساتھ چلنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے زاہد. تو تصوف تین راستوں کا مجموعہ ہے. ایک راستے پہ آگے بڑھ جائیں تو عارف بن جاتے ہیں، دوسرے راستے میں کامیاب ہو جائیں تو عاشق بن جاتے ہیں، اور تیسری راہ میں سفر اچھی طرح کر لیں تو زاہد بن جاتے ہیں. یہ صوفیہ کے اسٹینڈرڈ ٹائپس ہیں کہ کوئی عارف ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی زاہد ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اولین صوفیہ جو تصوف کا اس وقت نام نہیں تھا، ہم اپنی آسانی کے لیے انہیں صوفی کہہ رہے ہیں، کہ اولین صوفیہ کے مشرب میں خشیت غالب نظر آتی ہے. یعنی اولین صوفیہ کا ذوق یہ تھا کہ اللہ کی قرآن میں فراہم کی گئی معرفت کو کافی سمجھو، اور اللہ کی طرف یکسو رہنے والے جذبے کو کافی سمجھو، اور اب تفصیل کے ساتھ یعنی کہ پورا نظام العمل اپنا اور پورا نظام احساسات، پوری تعلق باللہ کی تمام کیفیات کو خشیت کے رنگ میں رکھو. تو اس وجہ سے پرانے صوفیہ زاہد کہلاتے تھے، اور معرفت اور محبت میں جو ایک نشاطیہ حضور ہوتا ہے وہ
وہ اس حضور کو ذکر میں سمیٹ لیتے تھے اور خشیت کے مادے کو زہد میں اس کا احاطہ کر لیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اولین تصوف ذکر اور زہد کا مجموعہ تھا، یعنی حسن بصری ہوں، معروف کرخی ہوں، سفیان ثوری ہوں، یہ سب زاہد تھے، مطلب ان کی شخصیت زہد کے سبسٹنس سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے احوال، ان کے خیالات اور ان کے اعمال یہ سب کے سب زہد کے مدار پر تھے، خشیت کے مدار پر تھے۔ تو ان کا مشرب، ان کا مسلک یہ تھا کہ اللہ سے تعلق کی بنیاد خشیت پر ہے، اور خشیت میں جتنا رسوخ حاصل ہوگا، خشیت میں جتنا کمال میسر آئے گا، اسی حساب سے محبت اور معرفت میں ترقی ہوگی۔ یہ پہلی، یعنی کہ صوفیہ کی، آپ سمجھیں کہ یہ پہلا صوفیانہ مشرب ہے جو صوفی اور تصوف کا عنوان پیدا ہونے سے پہلے کامیابی کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خشیت اور محبت ایک ہی جذبے کی تشکیل میں صرف ہو جائیں، یعنی اللہ سے تعلق کا جذبہ خشیت اور محبت دونوں کو اپنے اندر جل کر لے، سمیٹ لے، تو اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ محبت خوف پر غالب آ جائے۔ یعنی محبت اور خشیت کا اگر احساساتی آمیزہ بنا لیا جائے تو جو کامل بندگی کے جوہر پر کھڑی شخصیت ہے وہ تو خشیت کو غالب رکھتی ہے نبیوں کی طرح۔ جیسے انبیاء علیہم السلام تھے، ان کا تعلق باللہ میں بنیادی حال اور جیسے آل انکلوسیو حال خشیت کا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہر نبی اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ تو جو بہت ہی کامل ہو اپنے نفس میں، وہ تو اس بلینڈ میں، محبت اور خشیت کے اس بلینڈ میں، اس اجتماع میں خشیت کو محبت پر غالب رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بندگی اور حالت بندگی کا وارث ہوتا ہے۔ بندگی کہتے ہیں اللہ سے تعلق کے شعور کو اور اللہ سے تعلق کے حسی حضور کو، جس کو یہ میسر آ جائے وہ بندہ ہے، یعنی کامل بندہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بندگی کا مجسمہ، بندگی کا کامل نمونہ تو انبیاء علیہم السلام ہے نا۔ تو بندگی کے صرف احکام نبی سے نہیں لیے جاتے، یعنی بندگی کے احکام، افعال، حلال حرام وغیرہ بھی نبی ہی سے لیے جاتے ہیں، لیکن نبی صرف اتنا دینے نہیں آیا ہے، یعنی نبی صرف آپ سے بعض احکام پر عمل کروانے نہیں آیا ہے، نبی آپ سے بعض ماورائے عقل حقائق منوانے آیا ہے، یعنی آپ کو اس قابل بنانے آیا ہے کہ آپ الوہی حقائق کو مان سکیں۔ نبی اس کا واحد میڈیم ہے۔ اسی طرح نبی اللہ سے تعلق کے آداب سکھانے آیا ہے،
محبت اور خشیت کی صورت میں۔ تو معرفت سے حقائق کو ماننے کے احوال نصیب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو مان لینے کے ایمانی تصورات، خیالات اور احوال معرفت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی معرفت سے آدمی شعور کی حیثیت سے اللہ کا تعلق حاصل کرتا ہے، جو وہ نبی کے حوالے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح نبی کے حوالے سے اللہ کے ساتھ تعلق کی قلبی شرطیں بھی پوری کرتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ یعنی اپنے ذہن کو متعلق کرنے میں کامیاب ہو گیا اپنے ایمان سے، اپنے قلب کو اللہ کا دوست بنانے میں کامران رہا اس کی محبت سے، اور پھر اپنے نفس کو اللہ کے حضور میں آمادگی کے ساتھ جھکائے رکھنے کے لیے جس خشیت کی ضرورت ہے وہ بھی نبی فراہم کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے تعلق کی کوئی ایک چیز بھی نبی علیہ السلام سے ماخوذ اگر نہیں ہے تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ یعنی بندگی بطور حکم کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تعویل ثابت ہونی چاہیے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں بنا کر اس کو جوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے، اور ہادی کا کلام پہیلی اور معمے کی طرح نہیں ہوتا، اس کے جو مطلوب معنی ہوتے ہیں وہ سنتے ہی کنوے ہوتے ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں اس امر کو، اس بات کو جو ہر ذہنی استعداد رکھنے والا سنتے ہی سمجھ لے، یعنی جس بات پر ذہن پہ زور نہ دینا پڑے وہ بات ہدایت کا کانٹینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب عربی مبین میں اتاری گئی ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف فہم اگر ہوگا تو وہ تمہاری کوتاہی یا تمہاری شرارت ہوگی۔ یعنی کسی زبان کو جب مبین کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے زبردستی کی ذہنی کاوش نہ کرنی پڑے، وہ فوراً سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ مبین کہتے ہیں اس لفظ کو جو اپنے معنی کو فوری طور پر کنوے کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی وراثت کی بات چل رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کے کچھ وارث ہیں، وہ بھی ہیں جو احکام کی تعمیل سکھاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو ایمان کی تعلیم فراہم کرتے ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، جانشین ہیں، اور وہ بھی ہیں جو احکام اور ایمان کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ سے سچا تعلق، اس تعلق کی احساساتی تصدیق کرنے کے لائق بناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا اصل وارث وہ ہے جو بندگی کے احکام کو بھی آگے کنوے کرے، ایمانیات کے ضروری مفہوم کو بھی دوسروں تک پہنچائے، تازہ رکھے، اور اس کے ساتھ ہی بندگی میں جو تعلق باللہ کے احوال اور کیفیات ہیں جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرتے ہیں۔ شخصیت کی کنڈیشننگ تصورات، خیالات اور اعمال سے نہیں ہوتی، یہ اوپر کی چیزیں ہیں۔ شخصیت کی اصل تشکیل ہوتی ہے احساسات سے، پسند ناپسند سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندگی کے وہ احوال جو تمہاری شخصیت کو بندگی کا اسٹرکچر بناتے ہیں، جو تمہیں بندگی میں صادق اور کامل بناتے ہیں، وہ اس کے وہ احوال اور احساسات اور جذبات ہیں جو تعلق باللہ کے نتائج ہیں، جو تعلق باللہ سے پیدا ہوئے ہیں۔
تو کیا ہوا کہ نبی تعلق باللہ کی قانونی شرطیں بھی نبی علیہ السلام ہی بتائیں گے، ذہنی حدود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندگی کا سارا سبجیکٹو نظام، بندگی کے تمام ایفیکٹس اور ان کے مظاہر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے جائیں گے، کیونکہ اصل کام تو یہ ہے۔ زبان کو کیا کہنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ذہن میں کیا معنی رکھنے ہیں اللہ کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور پھر دل میں اللہ کو ماننے اور اللہ کی طرف لپکنے کے جو احوال ہیں وہ ہم کہیں اور سے لیں گے، یعنی کیفیات، احساسات، جذبات یہ ہم کہیں اور سے لیں گے۔ یہ تو زیادہ بڑا حصہ ہے نا اس کا، کہ میں ایمان کو اور احکام کو نفس میں انٹرنلائز کر لوں تو اخلاق پیدا ہوتا ہے، قلب میں انٹرنلائز کر لوں تو احوال جنم لیتے ہیں۔ تو میرا نفس اور میرا قلب میری زیادہ بڑی فیکلٹیز ہیں میری زبان سے اور میرے دماغ سے، تو میں بڑی تعلق میں کار فرما بڑی فیکلٹیز کے مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے پورے کروں گا۔ تو یہ تھا متقدمین صوفیہ کا مشرب، کہ وہ اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے کہ وہ جو جانتے ہیں وہ قرآن کے ظاہری معنی سے مطابقت رکھنے والا ہونا چاہیے، وہ جو مانتے ہیں وہ قرآن کے فوری میننگ سے مناسبت اس کے تابع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم مانیں گے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کی طرح، ہم اللہ کو جانیں گے بھی تو انہی کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو ہمارے محبت اور ڈر کا بھی سارا احساساتی نظام اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کوئی بھی لفظی اور عملی ڈسکورس وہ بھی ہم وہیں سے لیں گے نا۔ تو وہ لوگ اس کا بہت خیال کرتے تھے کہ ہمارے احوال بندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، سے تصدیق پائیں، ہمارے اعمال بندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق حاصل کریں، اور ہمارے خیالات بندگی یا معارف عبودیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلیم یافتہ لوگوں سے اپنی صداقت کی سند حاصل کریں۔ دین مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنایا تھا نا، کہ تم گواہ ہو نا کہ میں نے تم پر دین مکمل ہو گیا، اور میں نے جو باتیں مجھے اللہ نے دی تھیں وہ سب تم تک پہنچا دیں، یہ شہادت لی تھی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آبجیکٹو فارم میں بھی مکمل کر کے تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرا پہلا احسان ہے، لیکن اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ دین کو سبجیکٹو اسٹرکچر کے طور پر بھی تکمیل تک پہنچا کر تم کو بخش رہا ہوں، یہ میرا زیادہ بڑا احسان ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں نے تمہیں بندگی کے احکام پہ چلنا سکھایا، میں نے تمہیں ایمان کو ذہن میں رکھنا سکھایا، میں نے تمہیں ایمان کا فہم عطا کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ میں نے احکام اور ایمان دونوں کے مقصود واحد یعنی تعلق باللہ کے لیے درکار احساسات و جذبات، اور تعلق باللہ میں صداقت کا جب پھل لگ جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر میسر آنے والے جذبات و احوال بھی تمہیں بتا دیے، تمہیں سکھا دیے، تمہارے اندر منتقل کر کے دکھا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے جتنے ممکنہ احوال ہو سکتے ہیں
وہ سب کے سب اپنی جماعت میں پیدا کر دیے، اس جماعت کے افراد کی استعداد اور ذوق کے فرق کے ساتھ۔ جس طرح فہم احکام میں سب صحابہ برابر نہیں تھے، جس طرح علم حقائق میں سب صحابہ ایک نہیں تھے، اسی طرح جو ہے وہ کیفیت تعلق میں بھی سب صحابہ ایک جیسے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا مجموعی مزاج بندگی، صحابہ کا مجموعی شعور بندگی اور صحابہ کا مجموعی احوال بندگی، یہ سب کے سب بالکل کرسٹل کلیئر اور ڈیسائسو حالت میں ایکسپریس ہوئے اور ہم تک پہنچ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم تک پہنچی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے تعلق میں بے تابی، بے قراری، والہانہ پن اور تعظیمی احساسات کیا ہونے چاہیے، وہ ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بہت ہی ظاہر شدہ حالت میں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ سمجھیں، یعنی اللہ سے تعلق کے جتنے عملی، ذہنی اور قلبی اور احوالی مظاہر ہو سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس ذات اقدس پر یہ پورا دین اتارا گیا ہو، جس ذات اقدس پر وحی کی روایت کو ختم کر دیا گیا ہو، جس ذات اقدس کے بعد اللہ سے براہ راست تعلق کا ہر دروازہ بند، ہر ایک کے لیے بند کر دیا گیا ہو، وہ بندگی کی سبجیکٹیو یا باطنی اور اندرونی ضروریات کے نظام کو چلاتے رہنے والے جذبات و احساسات بھی اپنے ماننے والوں کے لیے اسٹینڈرڈ صورتوں میں منتقل کر کے اور چھوڑ کے نہ گیا ہو۔ تو دین اپنی حقائق کے ساتھ، دین اپنے احکام، دین اپنی کیفیات و احوال کے ساتھ اس پر مکمل ہو چکا، اور اس مجموعی تکمیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے گواہی لی کہ نہیں پہنچا دیا۔ تمہیں بندہ بن کر رہنا، بندہ بن کر چلنا، بندہ بن کر سوچنا اور بندہ بن کر موجود رہنا میں نے تمہیں تعلیم نہیں کر دیا۔ اس پر سب نے عرض کی کہ بالکل بالکل بالکل، یعنی کہ مختصر یہ کہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کی حضوری میں چھوڑ کر نہیں جا رہا؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کی جو معرفت دی ہے اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے؟ میں نے تمہیں اللہ سے جو محبت کرنا سکھایا ہے اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے؟ میں نے اللہ سے تمہیں جو ڈرنا سکھایا ہے اس خوف میں مزید کسی ڈر کے اضافے کی ضرورت ہے؟ میں کہا کوئی ضرورت، ظاہر ہے کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھیں، اس نقطے کو صوفیہ متقدمین سمجھتے تھے، صوفیہ متاخرین اس کے منکر ہیں، عملاً منکر ہیں۔ یعنی کہ حضرت سفیان ثوری کے سامنے مزارات پہ دھمال اگر ڈالا جاتا تو وہ تکفیر کر دیتے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے سر پتھر پہ مارا تو اس خون سے اللہ کے اسم کی کتابت ہو گئی، تو انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اس کے اندر کوئی ریا اور مکر ہے، یہ ہمارے قابل نہیں۔ مطلب آج ہوتا تو ویڈیو بنتی اور پیر صاحب کو نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا اور وہ غوث زماں ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ ان کا اس کو باہر لے جاؤ، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ریا چھپی ہوئی ہے، دکھاوا چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہر روایت کی طرح، یعنی دین سے تعلق رکھنے والی ہر روایت کی طرح تصوف میں
زوال کا آغاز تصوف کا نام رکھنے سے ہو گیا۔ زوال ہر روایت کی طرح آیا، جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ پہلے تصوف کا نام نہیں تھا لیکن صوفی تھے، اور اب تصوف کا نام ہے، صوفی نہیں ہے۔ تو صوفیہ متقدمین کا بنیادی کنسرن اور مقصد یہ تھا کہ وہ مسنون ذوق بندگی کو زندہ رکھیں۔ جیسے علماء کا، اماموں کا مسلک یہ تھا کہ وہ مسنون حقائق بندگی کو زندہ رکھیں، احکام بندگی کو فعال رکھیں۔ تو صوفی کا مقصود یہ تھا کہ وہ احوال بندگی کو مردہ نہ ہونے دے، اور وہ احوال بندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئے ہیں۔ تو کوئی 2 صدیاں اچھی حالت میں گزری، اور اس میں بس یہی چیز نظر آتی کہ میتھڈ ذکر ہے، حالت زہد ہے، اور تمام اعمال بندگی جیسے سب کے ہیں ویسے ہی ان کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے بعد تصوف میں ایک عرفانی جہت داخل ہوئی، اس پہ بات کرنی، وہی ڈاکٹرنل تصوف ہے۔ تو جب علم الکلام اور علم الفقہ اور علم التفسیر وغیرہ میں ذہن کی شمولیت بڑھی اور ذہن نے کچھ نئے مطالبات پیدا کیے دین کو سمجھنے کے لیے، تو پھر اسی رو میں، انہی حالات میں تصوف میں بھی ذہن داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے تک تصوف گویا ایک مجموعی حیت میں تھا۔ تو اب یہاں ایک نیا پرسپیکٹو پیدا ہوا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ توجہ فرمائیں کہ پہلا پرسپیکٹو وجودی تھا، یعنی میں پورا کا پورا اللہ کا بندہ ہوں، بندگی ہی میرے ذہن، قلب، طبیعت، نفس اور ارادے کی واحد کفیل ہے۔ یعنی میں اپنی شناخت اور اپنی اندرونی ساخت کے ذرے ذرے میں اللہ کا بندہ ہوں، پورے ذہن کے ساتھ، پورے قلب کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ۔ تو لیکن جب حالات ہوئے ایسے یا کچھ اور تاریخی اسباب پیدا ہوئے تو ذہن نے دین سے اور اللہ کے تعلق پر کچھ نئے مطالبات کی فہرست بنا لی۔ اس فہرست پہ کلام اور فقہ کی طرح تصوف کو بھی چلنا پڑا۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہاں سے ایک پرسپیکٹو بدلا۔ وہ پرسپیکٹو یہ تھا کہ پرانا پرسپیکٹو ذوق بندگی پر تھا، ذوق بندگی اپنی پیورٹی کے ساتھ۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا فہم بندگی کا۔ تو یہ جو نیا پرسپیکٹو پیدا ہوا، اس کا ایک رخ فہم بندگی کی طرف تھا، لیکن اصل میں یہ سوال تھا کہ ہم اللہ کو تفصیل سے جانیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں پر حقائق کی جستجو شروع ہوئی۔ پہلے فضائل کی فضا میں رہتے تھے لوگ، لیکن ایک پیراڈائم شفٹ ہوا تو پھر حقائق کی جستجو شروع ہوئی کہ میری حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور خود الوہی حقائق
کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں کہ پہلا پرسپیکٹیو تھا جو یہ بتاتا تھا کہ انسان کیا ہے، لیکن یہ نیا پرسپیکٹیو آیا، اس نے یہ ذمہ لے لیا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ خدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تو خدا ایک ایکٹیو مسلمے کے طور پر حاضر ہے نا، تو جو چیز حاضر ہو اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ تو جب خدا کو واقعی غائب سمجھ لیا گیا تو پھر اس کی تحقیقات شروع ہوئیں۔ تو عرفانی تصوف الہی حقائق کو جاننے کی کوشش اور اس کوشش میں کامیابی کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جیسا میں نے عرض کیا ایک پیراڈائم شفٹ ہوا، اور وہ یہ کہ خدا کو اس کے تفصیلی حقائق کے ساتھ سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور خدا کا کائنات سے وجودی تعلق کیا ہے اس کی تفصیل کو دریافت کرنا ہے۔ خدا کا کائنات اور انسان سے یعنی اپنے ما سوا سے وجودی تعلق کیا ہے، یعنی وجود انسانی اور وجود الہی میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اور ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ بات ڈاکٹرنل تصوف کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ جب مسئلے پیدا ہوئے تو پھر حضرت جنید کے یہاں کچھ اس کے ابتدائی ٹریسز پیدا ہوئے، لیکن وہ بالکل مختلف نوعیت کے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرنل تصوف کیونکہ حضرت جنید سے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اتنی بات صحیح ہے کہ آپ کے رسائل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حقائق الوہیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ سمپل باتیں ہیں، چند باتیں ہیں، اور انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس کی بنیاد پہ ایک پورا کا پورا عارفانہ ڈسپلن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہاں سے ایک تاریخی سبب حضرت جنید کے کچھ فقرے ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ تو اب یہاں سے بڑی بڑی الہیاتی تھیوریز کی پیدائش کا عمل شروع ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عارفانہ تصوف میں جو بڑی تھیوری، آج کی زبان میں ہم تھیوریز کہہ رہے ہیں، جو بڑی تھیوریز ہیں ان میں سے چند کو یا ان سب کو ایک ذرا اچھی طرح کھنگالنا چاہیے۔ تو اس پر گویا ہم ایک دینی نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بندگی کی طرف رخ کر کے ان تھیوریز کو رد یا قبول کرنے کا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حقائق الہیہ کے درپے ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن میں اللہ کے تعارف سے بننے والے مفہومات پر قانے نہیں رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، صحابہ رہے اور سب رہے۔ تو ان کے لیے وہ مفہومات ذہن کو اللہ پر ذہن کو آمادگی کے ساتھ اللہ سے متعلق رہنے کے لیے گویا کافی نہ تھے۔
جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ احد، یعنی اللہ ذہن میں اگر ہے تو اس کی پہلی فارم ہے اس کی احدیت کا شعور، یعنی کہ اللہ کے سلسلے میں ذہن کا فطری مسلمہ یہ ہے کہ وہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا حقیقت الحقائق کا پہلا ذہنی جو وہ ہوتا ہے نا کانسیپٹ، وہ وحدت کا ہوتا ہے۔ اب اللہ احد کو حضرت ابو بکر سے پوچھیں، حضرت علی سے پوچھیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں، تو ان کے جوابات ملتے ہیں کہ اللہ احد کے معنی کیا ہیں۔ آپ لوگ تحقیق کیجئے، بہت کچھ صحابہ کی تشریح یا جواب ملتا ہے کہ احد کے کیا معنی ہیں، احدیت کسے کہتے ہیں۔ تو اس سے کم از کم اتنا تو ظاہر ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کو احد کن معنوں میں مانا جاتا تھا، اور احدیت کے اس مفہوم کو ذہن کے لیے کافی جانا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا تو واضح ہو جائے گا نا اس سے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ وہ احدیت پھر مراتب ذاتیہ اور مراتب صفات اور طرح طرح کی ایک منطقی فضا میں پہنچا دی گئی، تاکہ اللہ کا احد ہونا وہ گویا فلسفیانہ عقل کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے۔ اب یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مطلب ہم کوئی بات بھی بری بات کے طور پہ نہیں کہہ رہے، یہ سب باتیں کر کے پھر اس پہ اگر کوئی تنقید ہو سکتی ہے تو وہ کریں گے۔ تو دوسرا مضمون جو پیدا ہوا اس کا عنوان تھا ربط الحادث بالقدیم، کہ اللہ قدیم ہے باعتبار وجود اور ہم حادث ہیں، یعنی ہم نہیں تھے، ہیں اور پھر نہیں ہوں گے۔ تو ہم ٹائم اور اسپیس کے پابند ہیں، اللہ کا وجود ٹائم اور اسپیس سے ٹرانسینڈنٹ ہے، یہ مطلب عام بات ہے۔ تو اب عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جو ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے اس کا ٹیمپورل اور اسپیشیل بینگ سے تعلق کی کڑیاں کیا ہیں؟ تو اس کے لیے ایک پورا نظریہ اور پوری تھیوری بنی صوفیہ میں۔ اللہ کا اپنی مخلوق سے تعلق علمی ہے یا وجودی؟ یہ تیسرا سوال ہے کہ ہمارا وجود اللہ کے وجود سے کوئی کیا نسبت رکھتا ہے، اور اللہ نے جو کائنات کا احاطہ کرنے کا کہا ہوا ہے کہ میں محیط ہوں ساری کائنات پہ، تو کیا یہ جو اللہ کا احاطہ ہے، انسرکلمنٹ جو ہے، یہ وجودی ہے یا علمی؟ ان سوالات پر غور کرنے کے نتیجے میں یا ان سوالات میں شدت کے ساتھ لیو کرنے کے نتیجے میں کچھ تھیوریز پیدا ہوئیں۔ ان تھیوریز پر ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں قدر مفصل گفتگو کریں گے۔ یہ تو ہو گیا، اب میں ایک بہت ہی زبردست آدمی کا 2-3 منٹ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو پریکٹسنگ صوفی تھے، شیخ تھے، ہزاروں مرید رکھتے تھے، ہزاروں،
بہت اپنے وقت میں معروف اور محترم آدمی تھے. وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. میں جب بچہ تھا، میرا خیال ہے 9 10 11 برس، یہ 3 سال لگا لیں، تو ہماری گلی میں رہتے تھے، مطلب 2 گھر چھوڑ کے. اور وہ محلہ نچلے متوسط طبقے کا محلہ تھا، یعنی یوں سمجھیں کہ وہاں 5 مرلے کے گھر تھے کراچی میں. تو ہم لوگ گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے ٹینس بال سے. تو ظاہر تنگ سی گلی ہے، وہاں آپ کرکٹ کھیلیں تو بال آپ کی گھروں میں جاتی رہتی. بعض مرتبہ کھڑکی وغیرہ کے شیشے بھی ٹوٹتے ہیں. تو ہم نے جس گھر میں بال گئی ہے ان سے جلی کٹی سنی ہے ہمیشہ. صرف ایک گھر سے نہیں سنی، وہ ان کا گھر تھا. ان کو روشن بابا کہتے تھے. کراچی کا کوئی پرانا رہنے والا ہو نا تو اس سے پوچھے، اس کا سر جھک جائے گا. روشن بابا اس درجے کے بزرگ تھے اور ان کے ہزاروں مرید تھے. ان میں میمنوں کی اکثریت زیادہ تھی. میمن جس پیر کو پکڑ لینا، اس پیر سے اللہ کی بندگی چھڑوا کر دنیا کی بندگی پہ مجبور کر دیتے ہیں. یہ اتنے نذرانے اور اس طرح کے چکروں میں ڈال دیتے ہیں. اور ان کے مرید ہونے کے، اکثر کے مرید ہونے کے مقاصد بھی کاروباری ہوتے ہیں. اور وہاں کی مارکیٹ کا یہ روزمرہ ہے کہ یار تم نے کوئی پیر نہیں پکڑا تاکہ کاروبار میں ترقی ہو. تو میمنوں کے، جن میں میمنوں میں غریب شاید ہی کوئی ہوتا ہو، امیر بہت ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ 5 مرلے کے گھر میں رہتے تھے. کوئی نذرانہ، کوئی قیمتی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، اور سختی سے ہدایت کرتے تھے کہ میرے لیے تحفہ جو ہے وہ مسواک ہے یا عطر ہے. تو اس میں کوئی آدمی بہانے سے انہیں کوئی قیمتی عطر دے دے جس کا انہیں پتہ نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کسی طرح کا تحفہ یا کسی طرح کی مالی یا بدنی خدمت بھی قبول نہیں کرتے تھے. ان کے مریدوں کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ان کی دست بوسی نہیں کرتے تھے، یا ایک آدھ کو جوش میں کر لے تو کر لے، لیکن رواج نہیں تھا. پھر ان کی اپنے کمرے میں، ان کا گھر ہی ان کی خانقاہ تھا. اس میں ان کے لیے کوئی مخصوص نشست نہیں تھی. کبھی یہاں بیٹھ گیا، کبھی وہاں بیٹھ گیا. پیر ہیں اور بہت ہی سادہ اور بہت مسکراتا ہوا ایک چہرہ، یعنی جس سے اطمینان نفس کنوے ہوتا ہے. یعنی ایک چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے دنیاوی کامیابی کی وجہ سے، خوشحالی کی وجہ سے. وہ چہرہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ذکر کی روشنی سے روشن ہے. روشن بابا ان کو چہرے کی وجہ سے بھی شاید نام پڑ گیا تھا، نام ان کا کچھ اور تھا. بالکل سادہ سے آدمی تھے. تو ہماری بال جب ان کے گھر جاتی تھی تو ایک تو یہ کہ وہ وہاں سے اندر سے کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں سنائی دیتی تھی عورتوں کی یا گھر والوں کی. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بال اندر سے پھینکتے نہیں تھے، یا ان کا کوئی بیٹا وہ بال لے کر خود آتے تھے دروازہ کھول کے اور یوں کر کے بال دیتے تھے ہنستے ہوئے. اور جمعرات کے شام کو ان کے یہاں کوئی محفل ہوتی تھی تو اس دن ہم سے نکل کے بہت جیسے خوشامدانہ انداز میں کہتے تھے یار آج مہمان آنے، آج نہ کھیلو، کل اس کی کسر نکال لینا. اور ایک آدھ مرتبہ ہم لوگ بھول کے اس وقت کھیلنے لگے جب اندر ان کی محفل چل رہی تھی.
تو وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے نکلے اور کہا یار کچھ ذرا ہمارا خیال کر لو، اور یہ لوگ اندر جو بیٹھے ہیں نا یہ کہیں برا بھلا نہ کہنا شروع کریں، تو کل کھیل لینا، کل میں تمہیں بال دوں گا۔ تو دوسرے دن وہ ٹینس 6 بالز کا ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اچھی اصلی ٹینس بال وہ لے کر ہمیں بالکل جیسے کوئی مرید پیروں کو نظر کرتا ہے نا جھک کے، بالکل اس انداز میں انہوں نے ہمارے جو کیپٹن تھا وہ ذرا تھوڑی بڑی عمر کا تھا اس کو پکڑایا۔ تو سفر کے لیے کبھی جانا ہوتا تھا، ان کی فیملی مختصر سی تھی، تو وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ تفریح کروائیں، مطلب کہیں حالے جی لیک چلے گئے، کہیں کچھ اس طرح۔ تو 2-3 دن کے لیے اگر ان کا گھر بند ہے تو جانے سے پہلے ہمیں اطلاع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں سے چڑھ کے بال نکال لایا کرو، اور یہ نہیں کہتے تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن یہاں سے چڑھ کے بال نکالنا۔ تو کچھ مطلب پھر ان کی ایک اور بات تھی کہ بے پردہ خواتین نہیں آ سکتی تھیں، مطلب خواتین سے اگر وہ پردے میں نہ ہوں تو نہیں ملتے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں، کہ ایک کوئی بڑی پڑھی لکھی وہ جو انگریزی بولتی ہوئی خواتین ہوتی ہیں نا، ان میں سے 1 یا 2 خواتین تھیں اور مہذب حلیے میں تھیں، وہ آ کے مصر ہو گئیں وہاں کہ ہمیں روشن بابا سے ملنا ہے۔ روشن بابا نکل کے ان کی طرف پیٹ کر کے، اب یہ گلی میں ہو رہا ہے یہ سارا منظر، روشن بابا ان کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور یوں کر کہنے کہ بی بی مجھے ڈر لگتا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ پردے کے احکام فراموش کر دوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، میرا اندازہ ہے کہ 10 سے زیادہ بار، کہ کسی وجہ سے وہ میرا جو سب سے چھوٹی بہن تھی شیرخوار تھی، تو وہ رات کو اٹھ کے رونا شروع کر دیتی تھی، تو میں سب سے بڑی اولاد تھا اپنے ماں باپ کی اور تھوڑا سا مضبوط تھا جسمانی طور پر، تو وہ مجھے تھما دیتی تھی میری والدہ۔ میرے والد چڑھتے تو وہ آواز سے ان کی بھی نیند کھلتی تھی، تو مجھے وہ کہتی تھیں کہ اس کو باہر ٹہلا لاؤ۔ تو میں اس روتی ہوئی بہن کو لے کے گود میں باہر ٹہلنے لگتا تھا گلی میں۔ تو اس بہانے میں نے دیکھا، مطلب اس وجہ سے میں نے جب بھی دیکھا ہمیشہ وہاں کوئی قرات کی آواز یا کوئی عابدانہ ایکٹیویٹی کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور اللہ جانتا ہے مجھے ان کے گھر سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ اب میں تو نہیں سمجھتا تھا ان سب باتوں کو، مطلب وہ خوشبو کوئی مصنوعی خوشبو نہیں تھی، اگر میں کہوں تو انشاءاللہ غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قرب اور اللہ کی خوشنودی کی خوشبو تھی۔ وہ خوشبو بازار میں نہیں مل سکتی ہے، جنتی سی خوشبو تھی۔ یہ میرا ہی نہیں بہت لوگوں کا احساس ہے، اور خاص طور پہ ان اوقات میں جو وہ تہجد وغیرہ کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں کھڑکی سے ماتھا ٹیکے ہوئے تہجد کے وقت بلک بلک کر روتے دیکھا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ اس گنہگار کو بخش دینا۔ اور یہ ان کی ضعیفی کی عمر نہیں تھی، بڑھاپے میں تو چلو آدمی کہہ دیتا ہے اس گنہگار کو بخش دینا یا رو وہ لیتا ہے، استغفار میں رونا بڑھاپے میں آتا ہے جب مایوس ہو جاتا ہے۔
تو وہ 40-42 برس کے تھے اور بہت صحت مند. تو اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ، کیونکہ گھر چھوٹے تھے نا، کھڑکیاں گلی میں کھلتی تھیں، جیسے گلی میں کھڑکی، تو وہ کھڑکی پہ گرل پہ سر رکھے، کھڑکی گرمی وغیرہ کی وجہ سے کھلی تھی، تو یوں کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس گنہگار کو بخش دینا، یا اللہ بخش دینا، یا اللہ مجھے تسلی دے دے کہ بخشا جاؤں گا. مطلب اس طرح کے کلمات. انہیں دیکھ کر مجھے ذوقی طور پہ انداز، کیونکہ وہ بچپن یا لڑکپن کا مشاہدہ جو ہے نا، وہ فہم میں تو اتنا نہیں آتا، لیکن ایک ذوقی تاثیر ضرور کرتا ہے. یعنی میرا ذوق بدل گیا ہے روشن بابا کو دیکھنے سے. تو بچپن میں انڈرسٹینڈنگ ذہنی نہیں ہوتی، وجودی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. انہیں دیکھ کے بس مطلب مجھے اس وقت بھی، چاہے میں لفظوں میں نہ بیان کر سکتا، لفظوں میں اب کر رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ میری حالت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جس سے اللہ مل جاتا ہے وہ کسی کی دسترس سے دور نہیں رہتا. یہ جملہ اگر میری زندگی میں کچھ لوگوں پہ صادق آتا ہے تو وہ روشن بابا تھے. بالکل ایسا لگتا تھا کہ انہیں اللہ مل گیا ہے اور یہ ہر ایک کی دسترس میں آپ جس وقت چاہے ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیں، جس وقت چاہیں. پھر میں نے انہیں اس طرح کے بھی دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے ان کے گھر میں پردہ نہیں تھا نا، میری عمر ایسی تھی، تو میں جیسے دستک دیے بغیر بھی اندر چلا گیا. یہ وہ ان کی گھر جو بیگم تھیں کبھی مجھ سے کوئی سودا منگوا لیتی، تو میرے داخلے پر وہ تلاوت کر رہے تھے، تو بالکل گھبرا کے قرآن شریف بند کر کے یوں ہو گئے کہ مجھے تلاوت کرتے نہ دیکھیں. مطلب وہ سمجھے نہیں کہ میں ہوں، تو وہ سمجھے کہ شاید کوئی رشتہ دار آ گیا یا کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تلاوت میں بالکل محو تھے، اور جیسے ہی میری آہٹ انہیں سنائی دی تو انہوں نے جلدی سے قرآن شریف بند کر دیا یوں کہنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی تصوف کے وارث تھے، ہیں ابھی بھی ہیں لوگ. یہ تو ہم نے ایک مثال جو ہم نے دیکھی وہ بتائی، ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ، ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، یعنی چشتیہ سلسلے کے قطب تھے. تو ایک دن وہ اپنے ایک پیر بھائی سے جو ان کے ہم عمر تھے، کہنے کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ کمال حاصل ہو گیا، کمال یعنی تصوف میں کمال حاصل ہو گیا، ہر جگہ یہ سنائی دیتا ہے کہ وہ کامل ہے، اسے کمال حاصل ہو گیا. ہمیں تو اس راستے پہ 50 برس ہو گئے، آج تک پتہ ہی نہیں کہ کمال کسے کہتے ہیں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی حیثیت قطب کی تھی، مانی جاتی تھی. ہمیں تو واقعی پتہ ہی نہیں کہ کمال کہتے. کہ بھائی ہم صوفی اس لیے بنتے تھے کہ ہماری طبیعت مسلمان ہو جائے، ہمارا دل مسلمان ہو جائے. اسی نصاب اسلام کے ساتھ جس نصاب اسلام پہ دوسرے ہیں، انہی پریکٹسز کے ساتھ جو سب کرتے ہیں، تو نصاب میں کوئی تبدیلی کیے بغیر، اعمال میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر،
کہ فقہ پہ چلیں، کلام کو مانیں، تفسیر پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دل مسلمان ہو جائے، یعنی اللہ ہمارے رونے میں بھی آ جائے، اللہ سے تعلق ہمیں رلانے والا بھی بنے، کیونکہ محبت میں اگر رونے کی توفیق نہ ملے نا تو آدمی کو اپنی محبت پہ اعتبار ہی نہیں آتا، وہ محبت ہی نہیں ہے جو لفظ سے زیادہ آنسو میں اظہار نہ کرے۔ تو یہ تھا کہ طبیعت مسلمان ہو جائے، دل مسلمان ہو جائے، اس کو پتہ نہیں کن کن تکنیکی تفصیلات و پیچیدگیوں میں پھنسا دیا۔ حضرت جنید کے واقعہ مشہور ہے یہ، امید ہے کہ آپ حضرات نے بھی پڑھا یا سنا ہو، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا دور سے، کسی اور شہر سے، تو آ کے کہنے لگا کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے یہاں رہوں۔ تو حضرت کے یہاں مہمان خانہ تھا گھر سے جڑا ہوا، تو وہاں ٹھہر گیا وہ، تو 3 برس وہ شخص اس طرح رہا، یعنی کہ 3 برس بعد اس نے اجازت چاہی کہ اب میں جاتا ہوں واپس۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی جب تم آئے تھے تو یہ نہیں پتہ کہ کس لیے آئے تھے، اب بغیر بتائے جا بھی رہے ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت اگر معاف مجھے کر دیں، برا نہ مانیں تو میں عرض کر دوں۔ کہا بتاؤ۔ کہنے میں تو دیکھنے آیا تھا کہ آپ میں سے کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان 3 برسوں میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں، تو اب مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہنسنے لگے، کہنے اچھا تم نے ان 3 برسوں میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی مجھ سے چھوٹتے دیکھی ہے، عملی سنت؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کے جیسے دھپ لگائیے اور کہا کہ اس سے بڑی کرامت کوئی ہو سکتی ہے؟ کرامت میز کو کرسی بنا دینا تھوڑی ہے کہ میں ایک یوں کچھ پڑھ کے پھونکوں تو یہ میز جو ہے کرسی بن جائے گی۔ کیا ہوا اس کا حاصل اصول؟ یا آپ نے کل کیا سوچا تھا میں وہ یہاں بیٹھ کے بتا دوں؟ کرامت ہے نفس کی امارگی کو نفس کے اطمینان میں بدلنا۔ اس سے بڑی کیمیا، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو نفس کی امارگی نفس کے اطمینان میں بدل جائے تو اس کا واحد اظہار اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ مکمل اتباع سنت، عادت میں، عبادت میں، گفتگو میں، ہر چیز میں مکمل اتباع، مطلب نفس کے تزکیے کا کوئی بھی اظہار ویلڈ نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہو؟ کون تھے وہ؟ وہ تمہارے شعور کے بھی حاکم، تمہارے وجود پر بھی متصرف۔ اگر یہ نہیں مانا تو تم نے انہیں کیا جانا؟ وہ تمہاری بشریت کے بھی معمار ہیں اور تمہاری بندگی کے بھی امام ہیں، یہ نہیں مانا تو کیا مانا؟ دیکھتے نہیں ہو کہ مذہبیت اب انسانیت سے ٹکراؤ میں ہے۔ وہ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی کا پہلا نتیجہ ہے انسانیت میں کمال حاصل کرنا۔ تو اب جو آدمی جتنا دین پہ چلنے لگتا ہے بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سبب یہ کہ غلط رخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر ہی نہیں رہا۔
اتباع کہتے ہیں جس قلب کا حال، ذہن کا خیال، ارادے کا فعل سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں، انہوں کا یہ کافر اس کو مارو، یہ منافق اس کو مارو، بدتمیزی سے بات کرنا، بہتان لگانا، مذہبی بحثوں سے زیادہ بدتمیزی تو کہیں ہوتی نہیں۔ سٹے بازوں کی لڑائی میں اتنی بدتمیزی نہیں ہوتی جتنی مفتیوں کی لڑائی میں ہوتی، اور اس میں خانقاہ نشین بھی شامل ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میرے پیر قطب الاقطاب ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر قطب الاقطاب ہیں۔ اب بس اگلا جملہ کسی نہ کسی گالی کے ساتھ ہوگا، یا پیر صاحب سے جا کے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے بھی زیادہ ایک کامل حضرت میں نے دیکھے ہیں، تو آپ سن لیجئے کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ کسی شیخ کو اگر آپ دیکھ لیں ایسا تو شکر کریں کہ وہ اپنے زمانے میں موجود کسی دوسرے شیخ کی تعریف کرے، یہ ہے تصوف۔ میں نوشہرہ میں رہتا تھا تو ہم لوگ کچھ صوفیانہ ٹیکسٹ پڑھا کرتے تھے، وقت زیادہ تھا تو 3-4 آدمی بیٹھ کے کبھی فصوص، کبھی انسان کامل وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ میں اکیلا رہتا تھا، گھر والے نہیں تھے، گیسٹ ہاؤس تھا۔ وہاں ایک دن ایک صاحب آئے، خوب باشرہ اولیاء اور بہترین، تو لیکن کیونکہ وہ اولیاء پٹھانوں کی معاشرت میں عام ہے تو اس سے پتہ نہیں چلا کہ پگڑی وغیرہ باندھے ہوئے آئے، اور آ کے وہ اس وقت ہماری باتیں چل رہی تھیں ادھر ادھر کی، وہ فصوص یا کوئی کتاب پر، وہ آ کے خاموشی سے 2 زانو بیٹھے اور سنتے رہے، اور بیچ بیچ میں کبھی کہیں سبحان اللہ، کبھی کہیں الحمدللہ، اس طرح جیسے تعریفی کلمے آدمی سے نکلتے ہیں مجھ سے۔ تو آدھے پون گھنٹے بعد جب ہماری فضول تقریر ختم ہوئی تو میں نے ہی ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے میں یہیں مردان کے قریب سے آیا ہوں اور میرا یہ نام ہے، اور بھئی بڑا فائدہ ہوا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے مجھ سے بہت بڑے عمر میں، کافی جیسے واہ واہ اور اس طرح کی باتیں۔ مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی کہ یہ اتنے باعمل آدمی، تو کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میرے ساتھ 2 آدمی ہیں، انہیں بھی بلا لوں کیونکہ آپ کی بات تو اب ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ارے کہاں ہیں؟ تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بلایا تو تھوڑی دیر بیٹھے اور اسی طرح سوال کرتے رہے، جیسے طالب علم سوال کرتے ہیں نا سمجھنے کے لیے، کہ میری سمجھ میں یہ نقطہ نہیں آیا، میری اس طرح کہہ کے سوال کرنے لگے۔ ہم بالکل بے وقوف آدمی، وہ جوابات وغیرہ بھی دینے لگے ان کے۔ تو پھر رخصت کا جب وقت آیا، بہت اس سے ملے اور داڑھی کو چومنے لگے، اس طرح کی باتیں جیسے بہت رسمی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور میں دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہوں، اسی دن ہوتی اس طرح۔ ہم نے کہا ہاں آیا کہ وہ جب چلنے لگے تو ان کا ایک جو 2 آدمی بعد میں بلائے تھے نا، ایک آدمی رک گیا، ذرا جیسے پیچھے رہ گیا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی صاحب ایک بہت بڑے نقشبندی شیخ تھے، واقعی بہت بڑے، ان کے خلیفہ ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں۔ میں کہا یار یہ تم اسی وقت مجھے کچھ اشارہ کرتے یا باہر لے جاؤ، آپ بتا رہے ہو۔ تو
تو خیر میں دوڑا پھر گیا کہ اب ان کو جہاں ان کے بس میں بیٹھنا ہے بٹھاؤں. ریسٹ ہاؤس تھا دفتر کا. باہر نکلا تو وہ ویسے ہی اسی طرح اس کو کہنے لگے تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو رخصت کرنا ہے. تو وہ جناب وہ آدمی جیسے لگتا ہے کہ میرے آخری لمحے تک کے لیے میرے دل میں نقش ہو گیا. پھر بہت ملاقاتیں رہیں، پھر ظاہر ہے ہم وہ کرتے، لیکن وہ ہمیشہ سوال کرتے تھے. جتنی اپنی خانقاہ میں اب بھائی وہ اپنے مریدوں کے سامنے ہم سے ایسے مل رہے تھے، مطلب ان کے مرید. ملتان میں ایک پیر صاحب تھے، اللہ اکبر. میں ملتان گیا بی اے کا پرائیویٹ امتحان دینے. تو بی اے ملتان یونیورسٹی میں رجسٹریشن کروا کے امتحان دینے. تو وہاں میں جنگ اخبار کے دفتر میں رہتا تھا. تو میں تازہ مرید ہوا تھا، مطلب تازہ یہ سب داڑھی وغیرہ چھوڑی تھی. تو جوش زیادہ ہوتا ہے نا، جیسے 9 مسلم ہوتے ہیں. تو میں نماز سب مسجد میں پڑھنا اور ساری پابندیاں. تو میں نے مسجد جہاں پڑھ رہا تھا امام صاحب سے پوچھا کہ یہاں کوئی بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں حاضری دیں. تو انہوں نے ان صاحب کا نام بتایا کہ وہ چادروں والے پیر صاحب کہلاتے ہیں. تو نام ان کا غالباً فاروق صاحب. وہ بالکل ہماری گلی کے ایک کونے پہ ہم، گلی کے دوسرے کونے پہ وہ ڈیرا اڈا ایک جگہ ہے ملتان میں. تو میں ان کے پاس پہنچا، جیسے 10 مرلے کا اچھا سا گھر. تو وہ اندر صحن تھا، وہاں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، ننگی زمین پہ، اور پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہے تھے. تو میں گیا، میں نے کہا کہ بھئی وہ چادروں والی سرکار سے ملنا ہے. تو ایک صاحب بالکل گھونگھٹ نکالے، وہ اسی طرح رہتے، چہرہ ان کا صاف نہیں نظر آتا تھا. میں نے کہا ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے سر اٹھایا، ان صاحب نے، وہ جو بیٹھے وہاں ٹماٹر کاٹ رہے ہیں، مرید 2-4 مریدوں کے ساتھ. تو میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھئی حضرت کی زیارت کرنی ہے. تو خاموشی سے اٹھے اور مجھ سے کہا آئیے. تو کمرہ ایک چھوٹا سا تھا، وہاں بٹھایا اور پھر چلے گئے. میں سمجھا پیر صاحب کے پاس حاضری ہوگی. گئے تو مٹھائی اور کچھ کھانے کی چیز، یہ کھانا جو روٹی سالن اور مٹھائی لے کر آئے خود. وہ کہا یہ تو کھا لو، پھر وہ کیا نام ہے ہو جاتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا کھایا، پھر پانی لے کر آئے. کھانا وغیرہ میں جب کھا چکا تو پھر آئے اور کہا کھانا کھا لیا اچھی طرح؟ میں نے کہا جی کھا لیا. کہنا ہاں بتاؤ کس لیے آئے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میرا ہی نام ہے چادروں والا. تو یہ جو آدھا گھنٹہ بمشکل اس میں گزرا ہوگا، اس آدھے گھنٹے میں 1000 بار ان کا مرید ہو گیا. تو پھر جاتا رہتا تھا. 1 مہینہ وہاں رہا، روز جاتا تھا اور روز یہی ہوتا تھا. وہ کھانے کی کوئی چیز لاتے تھے، وہ دیتے تھے. اور وہی کچی زمین سے مراد یہ کہ جیسے ماربل یا اس کا فرش تھا، بس اس پہ کوئی چیز بچھائے بغیر. تو پھر مجھے ان کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی کہ ان سے کوئی بھی دنیاوی تعلق پیدا کرو گے تو یہ پھر نہیں ملتے. مطلب ایک جیسے آپ جا کے کوئی نذرانہ وغیرہ دیں تو پھر یہ ملتے بھی نہیں ہیں بعد میں. مطلب بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے 4 لڑکے ہیں، ان کی 4 دکانیں
اس طرح ایک بات کرتے تھے. تو کبھی نہیں. اور انہیں بھی دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ انہیں ذکر دائمی حاصل ہے. اب وہ نقش بندی تھے نا، تو نقش بندیوں میں توجہ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے کھٹ 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 کچھ ہونے لگتا ہے. اور ہم بھی نقش بندی سلسلے میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی جو توجہ ہے وہ محسوس کرنے کی سمجھو ٹریننگ تھی. وہ کھٹ 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 کر سب. تو پھر میں اپنے شیخ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پہلا لطیفہ دیا ہوا تھا. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تمہارے تو 5 لطائف جاری ہیں. یہ چادروں والے پیر صاحب کی عنایت تھی.